بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، تقریر کا موضوع ہے ذی الحج کے 10 دن اور قربانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اسلامی سال کے 12 مہینے ہیں، جس طرح انگریزی کے 12 مہینے۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذی الحج پر۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کو بہت زیادہ عظمت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والا، جو عظمت والا، بزرگی والا، عزت والا، شان والا ہو، اس کی قسم کھائی جاتی ہے۔ جیسے ہم قسم کھاتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اللہ عظمت والا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَعَمْرُكَ، مجھے آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم۔ ارشاد فرمایا وَقِيلِهِ، محبوب آپ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں ان لفظوں کی قسم۔ خلاصہ یہ ہے قسم اس کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والا، جو شان والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی، بتا دیا کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑے عظمت والی اور بڑی شان والی رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں ہم عبادت کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں میں جو شخص نیک عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے دنوں سے زیادہ پیارا ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں کی عبادت کی اور نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ محبوب اور زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جس نے ذی الحج کے پہلے
9 دن 10واں دن تو عید کا ہے، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، پہلی تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے روزہ رکھا ہر دن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی شان۔ اور ارشاد فرمایا کہ 9 ذی الحج خاص طور پہ ارشاد فرمایا 9 ذی الحج کو جو شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے 2 سالوں کے روزوں کے برابر اس کو ثواب عطا کرتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رات کو جو شخص عبادت کرے جی ذی الحج کی پہلی 10 راتوں میں جو شخص عبادت کرے تو اسے لیلۃ القدر کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ منظور سے لیلۃ القدر کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہوتا جی کہ کس تاریخ اور کس دن ہوگی، یہ ہوتا ہے سرکار نے تو اتنا ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ 21ویں رمضان کو لیلۃ القدر ہوتی ہے یا 23ویں کو یا 25ویں کو یا 27ویں کو یا 29ویں کو، کوئی متعین نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں فرمایا، لیکن ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی پہلی جو 10 راتیں ہیں یہ ہر رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دن کے روزہ رکھو 1 سال کے برابر ثواب، اور رات کو عبادت کرو تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب۔ لیلۃ القدر کا کتنا ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینہ، 1000 مہینے کے برابر اس 1 رات کی عبادت کا ثواب۔ اگر کوئی آدمی 83 سال کچھ مہینے عبادت کرتا رہے تو جتنا اس کو ثواب ملے گا 1000 مہینے کی عبادت۔ لیلۃ القدر 1 رات ہے، اس 1 رات کا اتنا اس کو ثواب ملے گا اگر عبادت کرے گا۔ یہ تو لیلۃ القدر کی بات ہے، اور ذی الحج کی جو راتیں تو 1 رات میں 10 راتیں ہیں، جو شخص 10 راتوں میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر سال 1000 مہینے کی عبادت کا کے برابر اس کو ثواب عطا کرے گا۔ یہ نعمت اس کے لیے ہے، یہ انعام اس کے لیے ہے ان راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوت کرے، نوافل ادا کرے، درود شریف پڑھے، اور اگر ساری رات ٹی وی کے چکر میں پڑا رہے، فلمیں دیکھتا رہے، اس کو تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب اسے ملے گا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے عبادت کی اور اللہ کو یاد کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ؟ اور ارشاد فرمایا، یہ بات بھی یاد رکھو، ایک ہوتی ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ بات پڑھا گیا، تو
تو عید الاضحیٰ افضل ہے عید الفطر سے. افضل ہے بولے ہم کیا کہتے ہیں عید الفطر جب آتے ہیں چھوٹی عید کہتے ہیں کہ نہیں, اور جب عید الاضحیٰ آتی ہے کہتے ہیں بڑی. عید الاضحیٰ افضل ہے عید الفطر سے. کیوں؟ اس لیے کہ عید الاضحیٰ ان دنوں میں آتی ہے جن دنوں کی رب نے قسم کھائی ہے. ان دنوں میں آتی ہے جن کو رب نے قسمت عطا فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کی رحمت للعالمین کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رحمت والا پروگرام عطا کیا. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں تحیہ کر رہے ہیں کہ روزہ بھی رکھیں گے اور رات کو عبادت بھی کریں گے. ثواب لینا چاہتے ہیں کہ نہیں لینا چاہتے؟ پھر کہتے ہیں کہ یہ جادو ہو گیا, نظر لگ گئی ہے, جنات کے اثرات سے. یہ ساری بلائیں مصیبتیں اس لیے کہ ہم رب کو یاد نہیں کرتے. اور جو شخص رب کو یاد کرتا ہے, دن کو بھی یاد کرتا ہے, رات کو بھی یاد کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام آفات و بلیات سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر. تو 10 ذی الحج کو قربانی کا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جس نے کچھ پوچھنا ہو سوالات وہ پہلے جمع کرا دیا میرے کاغذ سے. دوسری میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ یوسف صاحب میں ان سے پوچھ رہا ہوں باقی خاموش رہا. مدینہ منورہ میں آپ کتنے سال رہے؟ وہ یہ 20 ہے. عمران شرپوری نات خان ہے ایجاد کیا ہوا. 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں رہے؟ مدینہ منورہ میں. اور 13ویں سال آپ کا بھی سال 13ویں سال بولے کتنا سال ہے؟ 13 سال. اور جب آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر 40 سال. تو اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں کتنا سال رہے آپ؟ یوسف 10 سال. کتنے؟ 10 سال. یہ 10 سال اور مدینہ منورہ کے یاد رکھو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے. ہر سال آپ نے قربانی کی. کیا؟ جانور 10 ذی الحجہ جانور ذبح کیے. اس وقت مجاہدین کو جنگی ساز و سامان کی ضرورت تھی یا نہیں؟ کھانے پینے کی بھی ضرورت تھی، جنگی ساز و سامان کی بھی ضرورت تھی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قربانی نہ کرو، جانور کی ساری رقم جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرو. ہم ایسے اپنا جنگی ساز و سامان خرید کریں گے اور مجاہدین کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے. آپ نے کہا اس طرح فرمایا نہ فرمایا. جیسا کہ آج کل کچھ ایسے بے وقوف جن کے ملحدانہ نظریات ہوتے ہیں، بے دین قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جانور کے جتنے پیسے ہوں آپ خیراتی ادارے میں جمع کروا دیں. یہ بے دینی ہے، لادینی ہے، ملحدانہ نظریات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ منورہ میں رہے اور ہر سال جانور کی قربانی. آپ نے ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ تمام نیک عملوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو پیارا اور محبوب عمل ہے وہ ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنا. قربانی کے جانور کو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، حج سے بھی افضل، تلاوت قرآن سے بھی افضل. ارشاد فرمایا 10 ذی الحجہ کو تمام نیک عملوں میں سب سے زیادہ پیارا نیک عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے وہ ہے 10 ذی الحجہ کو قربانی کا جانور ذبح کرنا. یہ نہیں قربانی کے جانور کو بیچ کے اس کے پیسے خیرات ادارے میں دینا، نہیں، ذبح کرنا یہ نیک عمل ایسا عمل ہے کہ نہ نماز اس کے برابر ہو سکتی ہے، نہ روزہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ حج اس کے برابر ہو سکتا ہے، نہ زکوٰۃ اس کے برابر ہو سکتی ہے، نہ صدقہ خیرات اس کے برابر ہو سکتی ہے. فرمایا کہ احراق دم، خون بہانا، یعنی جانور کو ذبح کرنا، یہ اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ کو پسندیدہ عمل ہے. اب قربانی کا کس پر فرض ہے؟ قربانی کس پر فرض ہے؟ جو صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ضرورت سے زیادہ کوئی ایسی قیمتی چیز ہو جو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو. ضرورت سے زیادہ، جیسے کسی کا گھر اس نے کرایہ پہ لیا ہو، اسی طرح گھر میں جو کپڑے رکھے ہوئے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ہے جن کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے. 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا ضرورت سے زیادہ اگر کسی کے پاس ایسی چیز ہے جس کی قیمت ان کے برابر ہے. اب یوسف صاحب نے گاڑی رکھی ہے وہ تو ضرورت ہے، اگر دوسری گاڑی ہوگی وہ تو ضرورت سے زیادہ ہے، تیسری گاڑی ہوگی وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے. ایسے شخص پر قربانی واجب ہے.
قربانی کیا ہے؟ واجب ہے. اور اگر قربانی نہیں کرتا واجب ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، اپنے گھر بیٹھے. تو اس لیے جس پر قربانی فرض ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اب قربانی کے جانور 3 قسم کے، 3 قسم کے: بکرا، بکری، گائے، اور اس میں بھینس بھی شمار ہوتی ہے، اور اونٹ. بکرا بکری میں بھیڑ آ جائے گی، دمبا آ جائے گا. تو اس لیے اب کتنی عمر ہوگی؟ بکرا بکری کی عمر 1 سال، 1 سال سے کم نہ ہو، اور گائے کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال اس سے کم نہ ہو. بکرا بکری میں ایک قربانی، ایک شخص کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، اور گائے میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں. اسی طرح اونٹ میں بھی 7 قربانیاں. اگر کوئی شخص عقیقہ کرنا چاہتا ہے، اس نے اپنے بچوں اور بچیوں کا یا اپنا عقیقہ نہیں کیا، تو وہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ ڈال سکتا ہے. اور جانوروں میں سب سے زیادہ افضل جانور جس کی قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دی وہ خصی جانور. خصی جانور کی قربانی زیادہ افضل ہے. اور گوشت کے 3 حصے کریں گے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور دوست احباب کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے لیے. اور اگر کوئی آدمی سارا کا سارا حصہ اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، فریزر کو بھر کے رکھ سکتا ہے. باقی رہا اس کی کھال بیچ کے وہ اس کے پیسے اپنی ذات پر استعمال نہیں کر سکتا. کھال مسجد کو دے دے یا مدرسے کو دے دے، یا کھال بیچ کر مسجد کو اس کے پیسے دے دے یا مدرسے کو اس کے پیسے دے دے، یا کسی غریب آدمی کو دے دے اس کے پیسے. لیکن کھال اصلی حالت میں خود استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جس طرح دمبے کی جو کھال ہوتی ہے، کچھ لوگ اس کا مسلح بنا لیتے ہیں، جانواز بنا لیتے ہیں، وہ تو جائز ہے. لیکن اس کو بیچ کر اس کے پیسے استعمال کرنا یہ ناجائز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو توفیق دی ہے قربانی کرنے کی، سمجھ رہے ہیں فاروق، تو وہ قربانی ضرور ہے. اور یہ جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد غوثیہ گنج بخش، داتا صاحب کے نام پہ اور حضرت غوث پاک کے نام پہ. تو آپ اپنے علاقے میں اور اپنی جو کھالیں ہیں وہ اکٹھی کر کے یہاں پہنچائیں، اور اگر یہاں نہیں پہنچا سکتے تو پھر اس کو بیچ کے اس کے پیسے یہاں جمع کروائے. سمجھ رہے ہیں؟ میرا کام ہے اذان دینا، جس طرح مؤذن اذان دیتا ہے نا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، دیتا ہے. تو کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. ہمارا کام ہے اذان دینا. ہم نے اذان دے دی کہ ساری کھالیں یہاں جمع کرواؤ گے؟ ابھی
نماز کے بعد اوپر چلے جانا اور جا کے دیکھنا کہ ہم نے اوپر مدرسہ بنایا اور اس کی 4 دیواری ابھی اس کا لنٹر نہیں ڈالا، بجلی کا کام اس میں نہیں ہوا، لنٹر بھی نہیں ڈالا، تو وہ لنٹر مکمل کرنا ہے۔ آپ تمام کھالیں یا ان کے پیسے یہاں آ کر جمع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مسجد میں وعدہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو